بھائی ویسے میں سوچ رہا تھا کہ ہماری گرتی ہوئی معیشت کی ایک بہت بڑی وجہ اسراف اور فضول خرچی بھی ہے۔ جی بالکل، اسراف سے وسائل فضول استعمال ہو جاتے ہیں اور کسی کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچ پاتا۔ کیوں نہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسراف کیا ہوتا ہے اور اسراف کے نقصانات کیا ہے۔ جی یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی، لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اسراف کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ پر شریعت نے خرچ کرنے سے منع کیا ہے اس جگہ پر خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر گناہ والی جگہوں پر خرچ کرنا یا اپنے اہل و عیال کو بے یار و مددگار چھوڑ کر دوسرے لوگوں پر اپنے پیسے خرچ کرنا اسراف میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کی مختلف صورتیں جو ہم روزمرہ زندگی میں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جیسے کہ حرام چیزوں کو استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا اور پہننا، دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، پانی کا نل کا بغیر کسی ضرورت کے بہنا، بلب یا لائٹ کا بغیر کسی وجہ کے آن ہونا، اچھے کھانے پینے اور کپڑوں کا عادی ہو جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے سعد یہ اسراف کیسا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگرچہ تم بہتی ندی پر ہو۔ اب اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اسراف کے نقصانات کیا ہے تو اسراف کے نقصانات کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بے شک بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نا شکر گزار ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ نمبر 3، اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو، بے شک وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔